نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. گزشتہ روز میں یہ بحث ہو چکی ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کے غلاموں اور چاہنے والوں سے اس مسرور کن، دل نواز اور رحمت و رافت برے انداز سے خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. اب دیکھیے قرآن مجید میں عام طور پر فرض کے لیے فرض عربی زبان میں استعمال ہے، تو یہاں پروردگار عالم نے فرض علیکم الصیام نہیں فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. تو یوں سمجھیے کہ یہ فریضہ سے بھی بلند درجہ. جیسے قرآن مجید میں ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، وہ کیسے کہ کیا فریضہ فرض کیے گئے، کتب ہے کہ لکھ کر فرض کیے، یعنی نوٹیفیکیشن جاری ہوئے. اپنی زبان میں آپ کہتے رہتے ہیں، تو یہ لکھ کر فرض کیے، یہ اس سے اوپر والا درجہ ہے. جیسے شراب کی حرمت کا بیان آیا تو پروردگار عالم نے عام طور پر قرآن مجید میں جب حرمت کی بات ہوتی ہے تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چیزیں تم پر حرام کی گئیں. حرمت علیکم امہاتکم الی آخرہ، تو حرام کا صیغہ وہ لفظ بولا جاتا ہے حرمت. مگر جب شراب کی حرمت کا بیان آیا تو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہاں حرمہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ فرمایا رجسن، گندگی ہے، ناپاکی ہے، من عمل الشیطان، اور شیطانی کام سے ہے. تو یہ حرام سے حرمہ کہنے سے بلند درجہ ہے، بڑا لفظ ہے کہ یہ وہ رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، پاخانہ ہے، گندگی ہے، رجس ہے. پروردگار عالم نے یہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے لکھ کر فرض لکھ دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. اب پروردگار عالم انسانی فطرت کو خوب جانتا ہے. علامہ بیضاوی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی، چونکہ دن بھر روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک، اقبال لیل تک، اتم الصیام الی اللیل، اقبال لیل تک 3 چیزوں کو
ترک کر دینے چھوڑ دینے کا نام کھانا پینا اور جوڑے کی زندگی۔ تو چونکہ یہ مشکل ہو سکتا تھا، اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس پیارے انداز سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور پھر پروردگار عالم چونکہ انسانی فطرت کو خوب جانتا ہے، جب کوئی نیا کام کسی کو دیا جائے جس کی پہلے کوئی نظیر کوئی مثل کوئی مثال نہ ہو تو وہ بھی ذرا مشکل لگتا ہے۔ تو جب یہ بتا دیا جائے کہ یہ کام پہلے لوگ بھی کرتے تھے، ان پر یہ فرض تھا، وہ بھی اس کو ادا کیا کرتے تھے، اس کی کیفیت حیت کوئی ہو، صورت کوئی سی ہو، مگر کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو جب یہ علم آ گیا کہ یہ کام پہلے لوگوں نے بھی کیا ہے تو یہ کام آسان ہو گیا۔ اب پروردگار عالم نے اس کی ایک ریزن بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مقصد کیا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ لکھ دیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ مقصد کیا ہے؟ دن بھر تم بھوکے پیاسے رہو، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا اور غیر سے بچنا۔ اللہ سے ڈرنا، خوف الہی، خشیت الہی، جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنی خشیت زیادہ ہوگی، لیکن یہ وہ خوف، وہ ڈر اور وہ خشیت نہیں جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے۔ یہ دراصل یہ ڈر وہ ڈر ہے محب محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ محب، محبت کرنے والا محبوب کی ناراض ہونے سے، کہیں محبوب روٹھ نہ جائے، کہیں محبت کی نظروں سے، محبوب کی نظروں سے گر نہ جاؤں، وہ اپنی نظروں سے گرا نہ دے، تو یہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بے بتاؤ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ کہا سفر پہ جاتے ہو؟ جی جاتے ہیں۔ ایسی پگڈنڈی پہ، ایسے راستے پہ چلے ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ جی۔ تو کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا دامن کو بچا کے، کہیں کوئی کانٹا دامن سے اٹک نہ جائے، دامن کو بچاتے ہوئے، کپڑوں کو دامن کو بچا کے گزرتے ہیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے دنیا میں۔ اس انداز سے کہ اپنے دامن کو گناہوں کی تلوث سے بچاتے ہوئے گزرو۔ اور پھر آسان لفظوں میں تقوی دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے، ضمیر کے اس احساس کا نام ہے کہ جب وہ کیفیت پیدا ہو جائے، وہ صفت پیدا ہو جائے، دل کی وہ کیفیت کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل، فرم برداری، شدت کے ساتھ اس کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی سے شدید نفرت پیدا ہو جائے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ دل کی وہ کیفیت کہ دل نیکیوں کی طرف کھنچنے لگے، مائل ہونے لگے، اور برائیوں سے نفرت کرنے لگے اور بچنے لگے، دامن کو بچانے لگے، رذائل سے، گندے عقیدوں اور گندے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے فضائل، خوبیوں اور کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو یہ روزے سے کیسے پیدا ہوگا؟ مختلف انداز سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب سوال اٹھے گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی میں نے عرض کر دیا کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دل کی وہ کیفیت، دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دل نیکیوں کی طرف کھنچنے لگے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرنے لگے، شدید محبت پیدا ہو جائے، اور گناہوں سے شدید نفرت پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزے سے کیسے، دن بھر بھوکا پیاسا رہنے اور جوڑے کی زندگی سے پرہیز کرنے سے یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ دراصل بات یہ ہے،
آسان آسان لفظوں میں عرض کیے دیتا ہوں، مختلف انداز سے مختلف توجیہات سے بات کو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بھوک لگتی ہے، بندے کو خواہش ہے، بندے کی مرضی ہے کہ بھوک لگی ہے کھانا کھاؤں، کیوں نہیں کھاتا؟ کہ میرے مالک کا حکم ہے۔ پیاس لگی ہے، خواہش یہ ہے کہ پیوں، پانی پیوں، کوئی ڈرنک پیوں، مگر کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ میرے مالک کا حکم ہے۔ اعلیٰ حد القیاس آسان لفظوں میں سمجھ گئے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی کو اختیار کیا، اپنی مرضی کو فنا کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے، اپنی مرضی چھوڑ کے اپنے خالق و مالک کی مرضی کو اپنا لیا ہے۔ یہی تو روزہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو دن بھر بھوکا پیاسا رہا، روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا، مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، پروردگار عالم کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی۔ کیا فائدہ ہوا کہ جو چیزیں، جو کھانے، جو پینا کی چیزیں اور جو بیوی کے ساتھ تعلقات 11 ماہ میں دن بھر جائز تھے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، اس کے حکم سے ان کو چھوڑ دیا، تو جو سارا سال ہی حرام ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اگر ان کو نہیں چھوڑا تو روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا نا کہ جو بھوکا پیاسا تو رہتا ہے مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون۔ اور قریب آ جائیے، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، غلامی کا دور تھا، تو بازار سے، منڈی سے ایک غلام خرید کے لائے۔ جب گھر لائے تو اسے پوچھا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو آپ کی مرضی۔ کیا پیے گا؟ ڈرنک کون سا؟ کہا جو آپ کی مرضی۔ کپڑے لباس کون سا پہنے گا؟ یہ جو آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا کو اپنی مرضی بھی بتا، بار بار تجھے پوچھ رہے ہیں تو کسی چیز میں اپنی مرضی بھی بتا۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا جناب میں ہوں غلام، اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی وہی مرضی ہوتی جو اس کے آقا کی، مالک کی مرضی۔ تو روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے شعوری طور پر یہ سمجھ لو کہ یہ دن بھر ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی مرضی کو اپنا رہے ہیں۔ تو جب یہ 1 ماہ کی یہ ٹریننگ ہو جائے گی کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کو مرضی کو اختیار، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو فنا کر دینا ہے مالک کی مرضی میں، تو جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوگی وہی ہم اختیار کریں گے، تو تقوی پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ ایک اور انداز سے یوں سمجھیے کہ بھوک لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کھاتے کیوں نہیں؟ پیاس لگی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، فریج میں طرح طرح کے ڈرنک بھی موجود ہیں، پیتے کیوں نہیں؟ اس لیے نا کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سال میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ اگر پختہ ہو جائے اور باقی 11 ماہ بھی اس مراقبے کو پیش نظر رکھیں، جو بھی کام کرنے لگیں یہ سوچ لیں کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے بچت ہوگی کہ نہیں؟ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا کہ نہیں؟ تقوی پیدا ہوگا کہ نہیں؟ تو پروردگار عالم نے روزے کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون۔ تو اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے
کہ ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے، یہ مراقبہ کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اپنی مرضی کو فنا کر کے اللہ اس کے رسول کی مرضی کو اختیار کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی احکامات کے تابع اپنے آپ کو کرنا ہے، اپنی خواہشات کو فنا کر کے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے اور پانے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی صفت وصف اور یہ خوبی ہمارے اندر پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔